تین بے وقوف بھائیوں کی کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ شہر بغداد میں تین بے وقوف بھائی رہا کرتے تھے۔ پورے شہر میں ان کی بے وقوفیوں کے قصے مشہور ہو گئے تھے۔ ایک دن بادشاہ کے سپاہی انہیں پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے سب سے بڑے بھائی سے پوچھا، تم لوگوں کے قصے پورے بغداد میں مشہور ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے میرے اس بھائی کا قصہ سن لیجئے جو اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا ہے۔ میرا وہ بھائی بغداد میں درزی کا کام کرتا تھا۔ جس دکان میں وہ کام کرتا تھا اس کے مالک کا گھر سامنے ہی تھا۔ اوپر والی منزل میں مالک خود رہتا تھا اور نیچے والی منزل میں آٹے کی چکی لگی ہوئی تھی۔ ایک دن مکان مالک کی بیوی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اتفاق سے میرے بھائی کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ میرا بھائی اسے گھور رہا ہے تو اس نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ لیکن میرا بھائی عشق میں ایسا دیوانہ ہوا کہ سارا دن اسی کھڑکی کی طرف دیکھتا رہتا۔ کئی دن گزر گئے مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک دن مکان مالک نے کچھ کپڑے سلوانے کے لیے دیے۔ میرے بھائی نے بڑی محنت سے کپڑے سنل دیے۔ شام کو وہی عورت پھر کھڑکی میں آئی اور میرے بھائی کی طرف اشارے کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی لونڈی آئی اور کہنے لگی، تم کپڑوں کی سلائی کی مزدوری نہ لینا کیونکہ میری مالکن بھی تم سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تمہاری اور مالک کی دوستی ہو جائے تاکہ تم آسانی سے ہمارے گھر آ سکو۔ میرا بے وقوف بھائی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ واقعی وہ عورت بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے مالک سے مزدوری لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پھر کبھی لے لوں گا۔ جب مالک نے گھر جا کر یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا، اس بدتمیز کو اس کی حرکت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ پہلے تو اس سے بہت سے کپڑے سلوائے، پھر ایک دن اس بے وقوف کا جھوٹا نکاح کر دیا اور کہا کہ شام کو چکی والے مقام میں آ جانا، وہیں تمہاری محبوبہ تمہارا انتظار کرے گی۔ چنانچہ میرا بھائی رات کو وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، پھر مکان مالک آیا اور کہنے لگا، صبح تمہارا ولیمہ ہے مگر میرا گھوڑا بیمار ہے، کیا تم تھوڑی محنت کر سکتے ہو تاکہ ہم رات بھر آٹا پیس لیں؟ میرا بھائی فوراً مان گیا۔ مالک نے اسے چکی میں جوت دیا اور ساری رات اس سے آٹا پنسواتا رہا۔ جب بھی وہ تھک جاتا تو مالک مذاق کے نام پر اس پر چابک مار دیتا۔ اس طرح اس کے جسم پر کئی نشان پڑ گئے۔ صبح ہونے پر مالک نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ساری رات چکی میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا پورا بدن درد سے چور ہو چکا تھا۔ شام کو پھر وہی لونڈی آئی اور کہنے لگی، میری مالکن کو رات مالک نے آنے نہیں دیا تھا، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ آج رات مالک گھر سے باہر ہے، تم خاموشی سے آ جانا۔ میرا بھائی پھر اس کی باتوں میں آ گیا اور رات کو دوبارہ وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا مالک اچانک آ گیا۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لیا اور میرے بھائی کی خوب پٹائی کی۔ پھر اسے پکڑ کر حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم نے حکم دیا کہ پہلے اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر اسے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور آخرکار میرے بھائی کو شہر بدر کر دیا گیا۔ جب مجھے یہ سب معلوم ہوا تو بڑی مشکل سے اسے ڈھونڈ کر اپنے گھر لے آیا۔ اس مارپیٹ اور ذلت کی وجہ سے وہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ پھر بڑے بھائی نے کہا، بادشاہ سلامت، اب میرے دوسرے بھائی کا قصہ سن لیجئے۔ میرا دوسرا بھائی ایک ہاتھ سے معذور ہے اور اس نے بھی اپنی ہی بے وقوفی سے اپنا ہاتھ خراب کر لیا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے کہا، بیٹا اگر تم بارہ نہ مانو تو میں تمہیں بہت فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ میرے بھائی نے پوچھا، کیسا فائدہ؟ بوڑھی عورت بولی، کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ میرے بھائی نے کہا، نہیں مگر کیا تم میرا کسی سے عشق کروا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور کہنے لگی، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ملاقات ایک خوبصورت عورت سے کرواؤں گی۔ میرا بے وقوف بھائی اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے ایک عالیشان مکان میں لے گئی۔ وہاں بہت سی جوان لڑکیاں موجود تھیں۔
موسیقی اور ناچ گانا ہو رہا تھا۔ سب کے درمیان ایک نہایت خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ میرے بھائی کو اس کے سامنے بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں ناچتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور اسے تھپڑ مارنے لگیں۔ وہ گھبرا گیا مگر بوڑھی عورت نے کہا، یہ سب مذاق ہے، صبر کرو۔ آخرکار اس عورت نے کہا، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی داڑھی مونچھ منڈوا کر زنانہ لباس پہن لو۔ میرا بھائی نشے اور لالچ میں آ کر مان گیا۔ اس کی داڑھی مونچھ صاف کر دی گئی، اسے عورتوں کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ پھر سب اس پر ہنسنے لگے۔ آخرکار اسے ایک کمرے میں لے جا کر باہر دھکا دے دیا گیا۔ وہ ننگی حالت میں گلی میں کھڑا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے شہر سے نکال دیا جائے۔ آخر میں بڑا بھائی بولا، بادشاہ سلامت، اب خود ہی فیصلہ کریں کہ میں اپنے دونوں بھائیوں کے مقابلے میں کتنا سمجھدار ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر اس نے انہیں کچھ انعام دیا اور کہا، تم لوگوں کی شہرت یہاں خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بغداد چھوڑ دو۔ اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ آئی اور ایک طرف بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک نوجوان اور خوشرو عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم مجھ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہنسی خوشی رہو۔ میں صرف ایسے مردوں کو پسند کرتی ہوں جو خوش دل اور مذاق پسند ہوں۔ رنجیدہ آدمی مجھے بہت برے معلوم ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اٹھو، کھیل کود میں دلچسپی لو، ناچو گاؤ، خود ہنسو، دوسروں کو ہنساؤ۔ یہ محفل عیش و عشرت ہے، محفل تعزیت نہیں۔ میرا بھائی اس کی صورت و اداؤں پر سو جان فریفتہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں ہر حکم کی تعمیل کو تیار ہوں۔ اس نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور کہا، اس کو لے جا کر انسان بناؤ۔ وہ لڑکی میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں وہ خبیث بڑھیا بھی موجود تھی۔ دونوں نے مل کر پہلے تو اس کو خوب شراب پلائی، پھر کہا، تم نے دیکھ لیا کہ ہماری ملکہ تم کو کتنا چاہتی ہیں۔ اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی داڑھی مونچھ کٹوا کر زنانہ لباس پہن لو تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور ہر وقت تم ان کے ساتھ رہ سکو۔ یہاں شاہانہ زندگی بسر ہوگی، کھانے کو لذیذ اور پینے کو نفیس شرابیں۔ میرا بھائی اس وقت نشے کے سرور اور معشوقہ کے تصور میں ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ بڑھیا اور اس لڑکی نے مل کر داڑھی مونچھ صاف کی، زنانہ لباس پہنایا، پھر اس کو باہر لے آئیں۔ پہلے تو سب خوب ہنسی کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ پھر اس عورت نے ناچنے گانے کی فرمائش کی۔ میرا بے وقوف بھائی ناچنے لگا۔ اس پر دیر تک کہہ کہا پڑتے رہے۔ دوسری سب تالیاں بجا بجا کر ہنسی کودتی پھرتی رہی۔ آخر ایک کمرے میں آ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ میرا بھائی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں اندھیرا تھا، صرف ایک طرف روشنی تھی۔ ادھر جا کر دروازہ کھولا، اتنے میں کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت وہ ایک گلی میں بالکل ننگا کھڑا تھا۔ گھبرا کر بھاگا، چند قدم پر وہ گلی ختم ہو گئی اور موچیوں کے بازار میں آ گیا۔ ہر طرف سے شور برپا ہو گیا۔ لڑکے دیوانہ دیوانہ کہہ کر چاروں طرف اکٹھے ہو گئے۔ وہ بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ لوگوں نے پکڑ لیا اور شہر قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے 100 درے مروائے اور منہ کالا کر کے شہر سے نکال دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسے گدھے پر سوار کر کے نکال دیا گیا۔ جب مجھے واقعات معلوم ہوئے تو پوشیدہ طور پر اس کو اپنے گھر لے آیا اور اب میں ہی اس کا کفیل ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، آپ خیال فرمائیے کہ میں کتنا دانا اور نیک انسان ہوں اور میں کتنا بامروت ہوں۔ خلیفہ بہت ہنسے اور پھر انعام و اکرام دے کر حکم دیا، کیونکہ شہرت کے پیش نظر یہاں تمہیں خطرہ ہے، اور حکم دیا کہ اگر تم لوگ بغداد میں دکھے تو تم لوگوں کو قید کر دیا جائے گا۔